دیکھیں ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل ہیں، بٹ صحابہ میں آپ کو فیوریٹ پرسنالٹی کس صحابی کی لگتی ہے اور وائی از دیٹ؟ زبردست. اچھا فخر، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. ہم اکثر یوتھ کلب ہم جب ٹیم بیٹھی ہوتی ہے ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو جنریشن آف کرکٹرز ہے نا ماشاءاللہ، ان میں یہ دین پسند ہے، دین کا ایک رجحان ہے، کانفیڈنٹلی ماشاءاللہ دین پہ چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں. اور انفیکٹ میں بلکہ اپریشیٹ آپ سب کو کروں گا کہ بڑا ایک جہاد ہے اس ماحول میں رہتے ہوئے. آئی انڈرسٹینڈ آپ لوگ انٹرنیشنل ٹورس کرتے ہیں، ہر ایک سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، پھر ظاہر ہے سیریمنیز ہوتی ہیں، بڑا کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. میں بالکل انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، لیکن بڑی بات ہے ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو استقامت سب کو دی ہے. تو یہ شفٹ کیسے آیا؟ مطلب تھوڑا سا اگر آپ بتائیں یہ دین کی طرف رجحان ٹیم کا، جیسے رضوان بھائی اور باقی ماشاءاللہ جو ہیں. دیکھیں میں تو یہ سمجھوں گا کہ پہلے تو ہم لوگ لکی ہیں کہ جو ہمیں آپ جو سینئر ہمیں ملے ہیں وہ اپنے ٹائم پہ شاید اتنے زیادہ قریب نہیں تھے دین کے. جو ابھی وہ اگر کوچنگ میں آ رہے ہیں، یا جیسے آپ اگر آپ انزی بھائی کو دیکھ لیں، مشتاق احمد کو دیکھ لیں، ثقلین مشتاق کو دیکھ لیں، محمد یوسف کو دیکھ لیں، مطلب میں نام لوں گا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. یہ سب لوگ اس میں ان کا بہت زیادہ رول ہے. اور آپ یقین کریں کہ جیسے رضوان ہو گئے تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب جہاں پہ بھی ہم جائیں تو ایک ماحول بنا ہوا ہو. اچھا. اور پھر ثقلین مشتاق یا موشی بھائی لوگ ہو تو پھر الگ ہی سین ہو جاتا ہے. تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ، لیکن میرے ہمیں جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ان کو جاتا ہے کہ وہ جونیئر کو بتاتے ہیں اور بڑا اچھا گائیڈ بھی کرتے ہیں دین کے بارے میں بھی اور دنیا کے بارے میں. تو آپ لوگ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں جماعت سے، مطلب کیا ماحول وہ تھوڑا سا بتائیں اگر آپ. کیا ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جیسے ہی کسی نئے سٹی جاتے ہیں تو گروپ میں سب سے پہلے رضوان کا ہی میسج آتا ہے کہ بھائی یہاں پہ ٹائمنگ یہ ہے جماعت کی، تو ٹیم روم میں جماعت ہوگی، یا کسی جس کا بھی تھوڑا سا بڑا روم ہوتا ہے تو اس میں جماعت ہوگی. پھر ہاں جی، تو چلتا ہے مطلب پراپر ایک سیٹ اپ. ماشاءاللہ آتے ہیں کرکٹرز، پڑھتے ہیں نماز. یہ میکسیمم لڑکے آتے ہیں یہ بالکل. اور پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے تو بس یہی ہے. اور بیان بھی آپ بتا رہے تھے کہ بیان بالکل تقریباً دن میں ایک نماز جو ہے مطلب ایک نماز کے بعد، جیسے مغرب کے بعد وہ بات ہوتی ہے. آپ بھی دیتے ہیں کبھی کبھی. مطلب پریشر یہی ہوتا ہے کہ یار رضوان کا یہ نہ بولتے کہ بھائی آج فخر کی باری ہے. ہم کہتے ہیں یار آپ ہی کر لو. بلکہ آپ بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ زیادہ نروسنس پرفارمنس زیادہ اس کی ہوتی ہے بیان دینے کی. نہیں، وہ بیسیکلی ہوا اس طرح تھا کہ ہمارے ڈومیسٹک میں ابھی جو ملتان سلطان کے کوچ ہے عبدالرحمان بھائی، تو وہ کہتے تھے کہ یار صبح جو ہے نا 2-3 منٹ کی دین کی بات کریں گے نا. تو وہ خود کرتے تھے، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے خود کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کیا کہ اب ہر پلیئر جو ہے وہ دن بدن نا ہر روز ایک پلیئر، مطلب جیسے صبح آئے تو ہرڈل بنی تو اس میں کہتے تھے کہ یار آج یہ کرے گا، آج فخر کرے گا، آج محمد علی کرے گا. تو پھر ہم لوگ کہتے تھے کہ یار اب کل میچ ہے تو میچ کی پرفارمنس کا پریشر ہوتا ہے نا. تو پھر ہم کہتے ہیں یار مجھے میچ کی پرفارمنس کا اتنا پریشر نہیں ہے اتنا بیان کا پریشر ہے. کیونکہ وہ نیا ہوتا ہے آپ کے لیے نا، تو نئی چیز ہمیشہ شروع میں آپ کو اس سے کانفیڈنس بھی بہت زیادہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بہت زیادہ آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے اس سے. بالکل. دیکھیں ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل ہیں، بٹ صحابہ میں آپ کو فیوریٹ پرسنالٹی کس صحابی کی لگتی ہے اور وائی از دیٹ؟ سارے صحابہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، اور اس میں تو سارے ہی ہمارے فیوریٹ ہیں. لیکن جو حضرت بلال کی جو سٹوریز ہے اور جو ان کے جو قربانیاں ہیں کہ اپنے جو مطلب انہوں نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہے اور جتنا سختیوں سے وہ گزرے ہیں، تو وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مطلب میرے فیوریٹ. مگر میں ایک چوز کروں گا تو میں ان کو چوز کروں گا، کیونکہ دیکھیں آپ اپنے محبت کا اظہار منہ سے تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے جو اپنے ایکٹ سے کیا اور جو ان پہ جتنی سختیاں گزری، تو یہ ہے کہ میں جو ہے نا میں ان کو ہی چوز کروں گا. بہت خوبصورت چوائس، بہت خوبصورت چوائس. اچھا سب سے بہترین نصیحت آج تک آپ کو کیا ملی؟ تھوڑا اگر سوچنا بھی چاہیں تو یو کین ٹیک یور ٹائم، بٹ ایک دم کلک کرتی نا کوئی چیز کہ یار یہ مجھے کسی نے کہا تھا اور مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اس کا لائف میں، تو وہ کیا اور کس نے دی تھی، اگر یہ بھی بتانا چاہیں آپ کو. تو دیکھیں ٹائم سے نصیحتیں تو ملتی رہتی ہے، لیکن بہت ساری نصیحتیں یا چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کہ آپ کلک بھی کرتی ہے اور آپ کو ہر کسی سے ملتی ہے. تو لیکن ایک دفعہ یہ تھا کہ مطلب میچل مارش نے مجھے ایک دفعہ بولا تھا کہ شان مارش نے کہ میں اسٹرگل کر رہا تھا کافی، تو میں کبھی اپنے ٹیکنیک کو چینج کر رہا تھا، کبھی میں کیا کر رہا تھا، مطلب ڈفرینٹ چیزیں کر رہا تھا. شان مارش نے یہ آسٹریلین ہے، وہ میں کاؤنٹی کھیل رہا تھا تو وہاں پہ انگلینڈ میں. تو
وہاں پہ اس نے مجھے بولا کہ آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ اپنی زندگی میں بھی آپ یہ بات اپلائی کرنا کہ آپ کے ساتھ اگر چھوٹی سی مطلب چیز غلط ہوئی ہے یا آپ کے لائف میں آپ آج اسٹریس میں اور آپ کو کہ یار یہ میں تو زندگی سے تنگ ہوں، تو کہتے ہیں ساری چیزیں خود سیٹل ہو جاتی ہے، لیکن آپ اپنے مائنڈ میں ایکسٹرا سوچ نہ لاؤ، تو اوور تھنکنگ نہ کرو. تو میرے خیال میں وہ جو تھا اس کے بعد جو ہے نا میں نے بہت زیادہ مطلب اوور تھنکنگ کم کی، اور وہ میرے بہت کام بھی آئی ہے. مطلب کہ میری ٹیکنیک ایسی ہے کہ میں جتنی کرکٹ کھیلتا ہوں تو میں صاف بات کروں تو میرے فیلیئرز زیادہ ہوتے ہیں سکسیس سے. یہ میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کیونکہ میری ٹیکنیک بابر اعظم کی طرح کتابی ہے ہی نہیں. تو یہ چیز جو ہے اس نے میری بہت ہیلپ کی ہے، کیونکہ میں جب بھی فیل ہوتا تھا تو میں کوشش کرتا تھا کہ یار شاید میری ٹیکنیک میں خامی ہے، تو میں کبھی بلہ باہر سے لے آتا تھا، کبھی اندر سے، کبھی اپنا سٹانس چینج کرتا تھا. اس بات کے بعد جو ہے نا تقریباً یہ بات اس نے مجھے کہی تھی 2019 میں، اور آج تک جو ہے نا میں کبھی بھی مطلب کم سے کم اپنے اوپر جو ہے نا وہ کوئی ڈاؤٹ نہیں لاتا. ویری نائس. چلیں گڈ ٹو نو ماشاء اللہ کہ اوور تھنکنگ نہ کرو. اور باقی تو اس میں ایڈ ہم یہ بھی کر لیں گے ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں، اور 100% کہ وہ تو بڑا توکل ایک آتا ہی ہوگا. 100% ایسے ہی ہے. بالکل. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے میرے پاس کہ انڈیا کو ویسے تو ہم بڑا ایک رائیول دیکھتے ہیں انڈین ٹیم کو، اوبویسلی بڑا مزہ بھی آتا ہے میچ دیکھنے کا، اور ایک وہ ٹسل ہے بھی ٹو بی آنیسٹ. بٹ انڈین ٹیم میں سب سے گڈ نیچرڈ کرکٹر یا جس سے آپ کی بہت زیادہ مطلب اٹیچمنٹ ہوئی، کوئی ایسا واقعہ بھی اگر آپ سنانا چاہیں؟ دیکھیں اکثر لوگ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ انڈین کرکٹرز کیسے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ رویہ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ میڈیا پہ سنتے ہیں تو وہ بھی سوچیں گے کہ یار یہ ہمیں بولیں گے کہ وہ تو ہمارے سامنے آتے تو ہم ایک دوسرے کو صحیح مطلب ٹریٹ نہیں کرتے. آپ یقین کریں کہ میں جتنی بھی کرکٹ کھیل رہا ہوں تو سب سے اچھا مجھے لگتا ہے کہ انڈین پلیئرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا. اور مطلب اگر گراؤنڈ کے اندر بھی نہ کسی ایک دوسرے کو نہ کوئی سلیجنگ کرتا ہے، مطلب بہت اچھے ماحول میں میچز ہوتے ہیں. اور جو رسپیکٹ لیول ہوتا ہے پاکستانی اور انڈین کرکٹرز کا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کم سے کم میرے کھیلتے ہوئے تو میں نے کسی اور ٹیم کے ساتھ نہیں دیکھا. تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ جتنا مطلب رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ کسی اور کا نہیں کرتے. لیکن یہ کہ بس پتہ نہیں میڈیا پہ جو ہم لوگ باتیں سنتے ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ وہ تو میڈیا کا کام ہے نا تھوڑا مرچ مسالے لگانا تاکہ لوگ، تو وہ میں سمجھتا کہ وہ غلط ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے جو فیلڈ میں لوگ ہوتے ہیں ان میں ہو، لیکن یہ کہ کم سے کم کرکٹرز میں یہ چیز نہیں ہے. اور بہت زیادہ جنرل بیسٹ نیچرڈ اگر میں آپ سے پوچھوں ایک پن پوائنٹ کر کے کہ کون آپ کو لگا انڈین ٹیم میں؟ مطلب میں اس لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے پک کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. مطلب سارے تقریباً بے شک اگر ہم یا وہ مطلب ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بھی کریں، لیکن مجھے مطلب جیسے وراٹ کوہلی ہے وہ پاکستانی کسی بھی پلیئر کو یہ نہیں پکارتا کہ یار یا وہ نام سے بلاتا ہے. مجھے بلائے گا ہاں فخر کیسے ہو، اگر میرا دھیان بھی نہیں ہوتا تو ایون ابھی لاسٹ ٹائم بھی جب سری لنکا میں ملے تو میں اپنا بیٹ چیک کر رہا تھا تو وہ جا رہے تو میں نے یوں دیکھا تو کہا ہاں فخر کیسے ہو. مطلب اچھا لگتا ہے نا کسی اتنا بڑے اسٹار سے آپ سنو. تو وہ باقی روہت شرما آپ بھی اگر آپ دیکھیں تو مطلب نیچر کے بہت زیادہ اچھے ہیں. نیچر کے اچھے. چلیں ویری نائس یار، بڑی پازیٹیو ماشاء اللہ آپ نے بات کی. نائس ٹو نو. پاکستان ٹیم میں بیسٹ ہینگ آؤٹ بڈی یا جس کے ساتھ روم شیئر کرنا آپ پسند کریں یا جس کے ساتھ ویسے ماشاء اللہ میں نے دیکھا بڑا شوگر لگاتے ہیں. ایک ویڈیو آپ کی آئی تھی آپ سب کو ہنسا رہے تھے، شاہین تھا اور باقی یہ بابر وغیرہ. تو میرے خیال انرجی آپ ہی فیل کرتے ہیں اس میں جو روم ہوتا ہے اپنا چینجنگ روم وغیرہ. دیکھیں میں تو بڑی تو کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ اگر یہ تو لائٹ نوٹ پہ. دیکھیں شاہین بڑا اچھا ہے، اب ایک کو پک کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن یہ ہے کہ شاداب، شاہین، حسن علی یہ لوگ مطلب ان کا یہ بہت شغل لگاتے ہیں. حارث روف جب اگر وہ موڈ میں ہو. اچھا. پھر نواز ہے تو اس کا تو اس کی اپنی کلاس ہے. تو یہ کہ سب کا سب ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ کہ اتنا عرصہ ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں ہوتے. مطلب سال میں 8 سے 10 مہینے تو ہم ساتھ گزارتے ہیں، تو وہ جو بانڈنگ بنتی ہے تو وہ میرے خیال میں بہت اسپیشل ہے. اور یہ کہ ہر کسی کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے تو ہر کسی کے ساتھ مزہ آتا ہے. بہت اچھا. یہ پازیٹیو ٹیم کا کلچر نا بڑے عرصے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا، اور ماشاء اللہ آئی تھنک کہ بابر کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے. مطلب میری ایک اپنی آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے کسی کی کچھ اور ہو، لیکن میری ایک اپنی آبزرویشن ہے کہ مجھے لگا کہ اس نے بڑا جوڑ کے رکھا ہوا ہے. از دیٹ کریکٹ؟ 100% اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بابر جیسا کیریکٹر جو ہے، اگر اتنا بڑا پلیئر ہو اور جس طریقے سے وہ اس نے ٹیم کو لے کے چلا ہے، اور مطلب جو پلیئرس کا اس پہ جو ایک ہوتا ہے نا، آپ لیڈر ہو تو آپ کے جو سولجرز ہوتے ہیں، آپ کے جو
لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ پہ یقین ہونا چاہیے. تو ہمیں جتنا یقین تھا اس پہ وہ میں آپ کو پوڈ کاسٹ کے بعد ہی بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ وہ بہت زبردست نیچر کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا پرفارمر وہ تقریباً ہر دوسرے میچ میں تو 100 اس کے آتے ہیں, ورنہ 50 تو آتی ہے. بالکل صحیح. تو اگر وہ 100 بھی کرے گا تو آپ کو جب آؤٹ ہو کے آئے گا تو آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ یار بابر اعظم نے یہ مطلب کتنے پہ آؤٹ ہوا ہے. اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے تو آپ سمجھو کہ 0 پہ ہی آؤٹ ہوگا. 0 پہ آؤٹ ہوگا تو بھی سیم رہے گا. تو اس کی یہ بھی نیچر بہت اچھی ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کچھ بہت بڑا کرے تو کچھ الگ ٹریٹ کرے گا یا کچھ. تو وہ ہمبل بھی بہت زیادہ ہے. ماشاء اللہ, ویری گڈ, ویری نائس ٹو نو. اچھا, نیوزی لینڈ کے خلاف جو ماشاء اللہ اننگز آپ نے کھیلی اور مطلب ایک ناممکن سا میچ تھا, 400+ ٹارگٹ تھا اور 25 اوورز میں ماشاء اللہ آئی تھنک 200+ آپ لوگوں نے کیا. اور میں نے آپ کا ایک وہ کلپ دیکھا, بابر کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فوراً ٹوک کے کہا کہ نہیں ہم یہ بھی کر لیتے. تو یہ جو ماشاء اللہ کانفیڈنس آتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہماری یوتھ نا اس سے ایک وہ اسٹرینتھ بھی لے کہ مسلمان کا ایک تو چلیں اس میں اسلام کا بھی رول ہے لیکن بندے کا اپنا بھی ایک مینٹل اسٹرینتھ ماشاء اللہ ہوتی ہے. تو کس طرح وہ جملہ نکلا کیسے, اتنا کانفیڈنس کیسے آپ کو تھا کہ ہم یہ بھی جو ہے وہ کر لیتے, اور اس کو ینگسٹرز کیسے, آپ ینگسٹرز کو کیا میسج دیں گے کہ ہاؤ ٹو بی کانفیڈنٹ؟ نہیں دیکھیں, اگر وہ ویڈیو میں دوبارہ دیکھتا ہوں تو مجھے خود ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ تھوڑا سا ایروگینس میں آ گیا تھا. لیکن وہ بیسیکلی اس طرح تھا نہیں, وہ میں نے اس لیے بولا کہ یار اگر وہ تو ایروگینس تو نہیں تھی, مجھے تو لگا کہ ماشاءاللہ بڑا توکل. بیسیکلی توکل تو آپ کو فیل ہوگا, لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یار شاید مجھے اس طرح نہیں بولنا چاہیے تھا. لیکن میں نے بولا اس وجہ سے کہ اگر آپ دیکھیں جو ہو گیا تھا, میں اس کے بعد کہہ رہا ہوں کہ 25 میں 200 ہے, ہمارا ایک آؤٹ ہے, تو پھر تو 25 میں 200 مطلب اتنا مشکل نہیں ہے آخری میں. تو میں نے اس سینس میں بولا تھا, حالانکہ مجھے پہلے نہیں تھا. اگر مجھ سے ہماری بیٹنگ سے پہلے کوئی بولتا تو میں کہتا یار اگر ہم 300 پہ 370-80 کر دیں تو ہمارے لیے اچھا ہوگا. صحیح ہے. لیکن یہ کہ جو ہماری سچویشن تھی میچ میں, جس میں میچ ختم ہوا, اس کے بعد ہمارے لیے میچ ایزی تھا, اتنا مشکل نہیں تھا. تو بیسیکلی میں نے اس لیے بولا. دوسرا آپ نے کانفیڈنس کی بات کی, تو بالکل دیکھیں اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں تو وہ آپ کر بھی لیں گے تو آپ اس طریقے سے نہیں کر پائیں گے جو کرنا چاہیے تھا. اور میں اس میں آپ کو ایک کچھ اپنا ایکسپیرینس بھی بتاؤں گا کہ جب میں کلب کرکٹ کھیلتا تھا کراچی میں, تو میں سمجھتا تھا کہ یار یہ جو شاہد افریدی, عمر گل, وسیم اکرم لوگ ہیں, یہ سارے ایلینز ہوں گے, مطلب کہ یہ پتہ نہیں کھانا شانا کھاتے ہوں گے کہ نہیں, مطلب کہ یہ کسی اور دنیا سے ہے. لیکن اس کے بعد جب میں کلب کرکٹ کھیلا, زون 6 سے پاکستان کرکٹ کلب تھا میرا, اس میں یہ سرفراز احمد, اسد شفیق, انور علی, کافی انٹرنیشنل پلیئرس تھے. تو ان کے ساتھ جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا تو میں اکثر میچوں میں ان سے زیادہ رنز کر دیتا تھا. تو وہاں سے پھر میرا یقین بنا, کیونکہ یقین بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کی لائف میں, کہ یار اگر یہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکتے ہیں تو پھر تو میں بھی کھیل سکتا ہوں. کیونکہ میں کل ہی میچ ہوا ہے تو میں نے اس میں 100 رنز کیے تھے اور انہوں نے کچھ خاص نہیں کیا. تو وہ جو یقین ہے وہ بہت ضروری ہے آپ میں. زبردست. آپ لوگوں کی ویسے کوئی مینٹل اسٹرینتھ ٹریننگ بھی ہوتی ہے پاکستان کے ہر ٹیم کی؟ فینس کرتے رہتے ہیں. فینس تو بہت زیادہ ماشاء اللہ رگڑا بھی لگاتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں میمز بھی پہنچتی ہوں گی آپ والے بھی کرتے ہیں. تو وہ ٹریننگ بہت ہے. وہ تو ایک مزاج ہے نا فخر, بس ہر نیشن کا ایک مزاج ہوتا ہے. بس ہمارا مزاج ہے کہ ہم اپنے پلیئر کو گرانا بھی پسند کرتے ہیں انفارچونیٹلی. بٹ یہ کہ چلیں اس سے بھی آپ کو اسٹرینتھ تو ایک موٹیویشن تو ملتی ہوگی کہ نہیں یار. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا مینٹلی اسٹرانگ پاکستانی پلیئر ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ہوگا. صحیح. کیونکہ آپ اچھا کرو برا کرو, مطلب اگر ہار گئے, آپ دیکھیں ایون ابھی لاہور قلندر ہاری ہیں, لیکن اب کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ لاہور قلندر نے میرے خیال میں 3 میچ تو لاسٹ بال پہ فنش ہوئے ہمارے. تو اس میں 19-20 کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر لاسٹ بال پہ میچ فنش ہو رہا ہو تو 2 میچ ہمارے لاسٹ اوور میں فنش ہوئے ہیں. صحیح ہے. مطلب پورے ٹورنامنٹ میں صرف 1 میچ ہم ہارے ہیں 1 سائیڈ. صحیح ہے. تو وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ یار شاہین شاہ جو ہے نا, اس کی کپتانی میں کتنا یہ کہہ لیں, اور مطلب ہارنے کے باوجود بھی ٹیم کا ماحول ایسا تھا کہ مطلب اتنا زیادہ فائٹ کر رہے تھے. صحیح ہے. بس لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کی کپتانی میں ہارے کیوں ہیں, اس کی کپتانی میں ہارے کیوں ہیں. تو میرے خیال میں آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے. اگر کوئی مطلب کوئی ڈاؤن ہو تو اس کو ہم لوگوں کو اور اٹھانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی ڈاؤن ہو رہا ہو تو ہم اس کو اور گرائیں. سبحان اللہ. بالکل. آئی ہوپ کہ دس میسج ریچز دی آڈینس.